क्या हुआ हुसैन? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तूने? पिछले 10 मिनट में वो बेचैनी से डेरे पर था। माजिद की कॉल पर वो फौरन से डेरे के लिए रवाना हुआ था। चटाख! सुर्ख चेहरे समेत इस तक पहुंचते माजिद ने बिना इसके किसी भी सवाल का जवाब दिए खींच कर थप्पड़ इसके गाल पर जड़ा था। तराब खान लड़खड़ाया। जबड़े बींचे वो अपने गाल पर हाथ रखते सीधा हुआ। तुझे मना किया था ना मैंने दुराब खान। क्यों किया तूने ऐसा? बेहुदा इंसान। माजिद किसी चील की तरह इस पर झपटा था जो अपने दिफा के लिए चेहरा दोनों हाथों के पीछे छुपाए झुक कर खड़ा था। माजिद उसे बालों से जकड़ते उसके पेट पर जोरदार मुक्का जड़ गया था, जिस पर वह कराहते हुए जमीन पर गिरा। आसपास खड़े मुलाजमीन घबराकर बिफरते हुए अपने सरदार को देख रहे थे, जो बिना रुके हुए अब मुसलसल दुराब खान के चेहरे पर खून से जल रहा था। बस कर दे बगैरत इंसान, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ, कुछ तो हया कर। दुराब खान दर्द से कराहते उसे पाँव की मदद से दूर करते कराह कर उठा था। जो तूने किया है इसके बाद जो तूने किया है इसके बाद हया नहीं, कत्ल करना चाहिए तेरा, खबीस इंसान। माजिद फिर से इस पर झपटा था और इससे पहले कि वो इसे मारता, दुराब खान झट से उठा और भागकर उसकी पहुंच से दूर हुआ था। ऐसा क्या कर दिया मैंने जालिम इंसान? कुत्तों की तरह पीट रहा है तू मुझे। अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए मेरी शादी को, मेरा हशर बिगाड़ कर रख दिया तूने। दुराब खान अपने फटे हुए होंठ पर बाजू रखते हुए मजलूमाना अंदाज में बोला था। कमर अलग से दर्द से अकड़ चुकी थी। उसका ये शरीफ रूप माजिद के लिए हजम करना मुश्किल हो रहा था। मुठियां भींचकर वो फिर से इसकी जानिब बढ़ने लगा। दुराब ने अब की बार पहले से ही हमला किया था, मगर इसका हाथ माजिद की पहुंच में ही रोकते हुए अब वो इसे घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगा गया था। एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटते वो अब दबाव बढ़ाते उसे चीखने पर मजबूर कर गया था। तेरी वजह से मेरी खुदा मुझसे नफरत करने लगी है दुराब खान। तुझे मना किया था मैंने कि उस घटिया शख्स के सामने मेरी बीवी हरगिज नहीं आनी चाहिए। तूने फिर भी खुदा को इस्तेमाल किया, और अब वो मुझे गलत समझ रही है। उसे लगता है कि मैंने उसे यूज़ किया है आफताब खान को पकड़ने के लिए। माजिद की गुराहट पर दुराब अपने हलक में दबती सांस को वो मुश्किल ही भर रहा था। आंखों की पुतलियां बाहर निकलने को थी। वो दोनों हाथ से माजिद के हाथ को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। सॉरी, छोड़, अटक अटक कर कहते दुराब बुरी तरह से बिलबिलाया था। उसकी बंद पड़ती सांसें महसूस करते माजिद ने इसे दूर झटका था। से आंखों में खून तैर रहा था। खुदा खान की नफरत भरी आवाज उसे अभी तक अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। आंखों के सामने वो सुनहरी आंखें हट नहीं पा रही थी, जिनमें सिवाय नफरत के और कुछ जज्बा नहीं था। हुसैन, ये मेरी मजबूरी थी यार। तू अच्छे से जानता है कि अगर हम इस घटिया शख्स को बर वक्त ना पकड़ते तो वो इस वक्त तक जाने कितनी ही मासूम बच्चियों को बेच चुका होता। दुरा दुराब खान गर्दन पर हाथ रख के जमीन से उठते संजीदगी से बोला था। वो जानता था उसने हुदा खान को यूं आफ्ताब खान के सामने करके गलती की थी, मगर इस वक्त इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उस रात आफ्ताब खान लड़कियों के एक बहुत बड़े गिरोह को बैरून मुल्क बेचने वाला था। उसे हर हाल में पकड़ना जरूरी था। गार्ड्स के बताने पर इसे जैसे ही आफ्ताब खान की हवेली में होने की खबर मिली, दुराब ने फौरन से माजिद को इतला दी, जो अनम के पास जाने की बजाय हवेली वापस लौट चुका था। मगर इस तक पहुंचते ही दुराब हुदा खान को आफ्ताब खान के सामने किसी शिकारी की तरह फेंक चुका था। वही लड़कियों को तो बचा चुके थे, मगर इस सारे हादसे ने हुदा खान को माजिद से दूर कर दिया था। दफा हो जा मेरे सामने से, आइंदा अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना मुझे। माजिद पेशानी मसलते हुए बेचैनी से सर सपाट लहजे में बोला था। तुराब खान उसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। वो जानता था हुदा खान के राजी होने पर वो इसे माफ कर देगा, मगर तब तक ये नाराजगी उसे सहना ही थी। दुखती कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। यकबस्ता ठंड में वो काफी हद तक वहीं लॉन में बैठा हुदा खान का सोचता रहा। वो छोटी सी लड़की माजिद के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से हावी थी। सर झटकते वो बालों को मुट्ठियों में जकड़ते सीधा होकर बैठा। मुलाजिम उसे कई बार अंदर जाने का कह चुके थे, मगर वो किसी भी बात पर कान धरे बगैर वहीं पर बैठा रहा। जब तकलीफ हद से सवा हुई तो वो गहरी सांस भरते कुर्सी से उठा। चारों तरफ फैली धुंध को स्याह सर्द निगाहों से देखते वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। बाहर निकलो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। गाड़ी में बैठे मुलाजिम को सर्द निगाहों से देखते वो घुरा कर बोला। मुलाजिम घबरा कर गाड़ी से निकला। शाल कंधों से उतारते उसने साथ वाली सीट पर फेंकी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते स्पीड से गाड़ी बढ़ाई थी। ऊंचे नीचे रास्तों से होते गाड़ी एक तारीक सड़क पर उतरी। धुंध के सबब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माजिद जबड़े भींचे फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था।
جب اچانک سے ایک آگے سے آتے ٹرک نے پوری قوت سے گاڑی کو پش کیا تھا۔ گاڑی کا بیلنس بری طرح سے بگڑا۔ ماجد اس اچانک ہوئی آفتاب پر ہڑبڑا کر اسٹیئرنگ پر کنٹرول پانے لگا، مگر دوسری جانب سے آتے ٹرک نے گاڑی کو دوسری جانب سے پش کیا تھا۔ گاڑی ایک دم سے الٹی، جھٹکے کھاتے گاڑی سڑک پر رگڑ کھاتی ایک درخت سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ گہری دھند کے بیچ سڑک پر ان دونوں ٹرکوں کی سنہری روشنیاں جل رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے سردار، ان میں سے ایک نے موبائل فون پر آتی کال اٹھاتے فون کان سے لگایا تھا۔ دھیان رہے وہ کتا بچ نہیں پائے۔ زرغان خان کی نفرت بھری پھنکار پر دوسری جانب سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ ٹرک والے نے سامنے موجود دوسرے ٹرک والے کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس گپ پر حملہ آور ہوتے، دوسری طرف سے تیزی سے فائرنگ کھول دی گئی تھی۔ ماجد کے پیچھے سیکورٹی بھیجی گئی تھی جو کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اب ان گارڈز نے بری طرح سے ان ٹرکوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ دونوں ٹرک ڈرائیور ہڑبڑا کر ٹرک پیچھے کو موڑ گئے تھے۔ رحیم خان بھاگا بھاگا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی سارے گارڈز اسلحے سے لیس ماجد کی گاڑی تک آئے تھے۔ بہت تگ و دو کے بعد خون میں لت پت خان کی زخمی وجود کو گاڑی سے نکالتے دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا، جس کی سانسیں مدم چل رہی تھی، اور گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑتے رحیم خان نے جلدی سے اسود یار خان کا نمبر ڈائل کیا۔ ماضی: تجھے خیال رکھنا چاہیے ساحر، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ داہنے ہاتھ پر گلوز پہنتے ساحر شاہ موبائل فون پر ابھرتی ہوئی فکر مند آواز پر گہرا مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں بنے گا یار، اب اتنا جگرا نکال کر میرے کہنے پر آرمی جوائن کر ہی لی ہے تو اپنا دل بھی بڑا کر لے۔ ساحر شاہ کی تھنکتی آواز پر زرار پاشا خان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اپنی شہد رنگ آنکھیں کو گھمایا تھا۔ دل تو بڑا ہے، مگر تو اچھے سے جانتا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی یار نہیں ہے۔ کئی سالوں کی یاری ہے، ہر وقت تیرا ڈر ستائے رکھتا ہے۔ اب تو یہ خان سانس بھی لے تو تیری یاد ستاتی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ لب دبائے شریر لہجے میں بولتے ساحر کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنا عشق مت کر میری جان، کل کلا کو میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری محترم بیوی ہی جلنے لگے۔ کافی دنوں کے بعد زرار پاشا سے اس کی بات چیت ہو رہی تھی، اور اس کی کال آنے پر مطلب ساحر شاہ کی ساری تھکان زائل ہو جانا۔ میں تو کروں گا شاہ صاحب، بس یاد رکھنا میرا نمبر لسٹ میں سب سے پہلا ہوگا۔ تیری بیوی آ جائے یا بیٹی یا بیٹا، زرار پاشا خان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زرار نے چیلنجنگ انداز میں کہتے اپنی ٹوپی اتارتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر میری بیٹی نہیں پاشا خان، بیٹی کا نمبر تو سب سے پہلا ہوگا۔ ساحر نے لب دباتے گہری سانس بھرتے کہا۔ دوسری طرف سے اس کی بات پر زرار پاشا کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ محمل ٹھیک کہتی ہے، تمہارے بارے میں بے وفا انسان تم ہو ہی 2 نمبر انسان۔ زرار پاشا نے پہلو بدلتے دل جلے پپولے پھوڑے تھے۔ ساحر ہارون شاہ کی زندگی بھر میں اس کا وائف دوست بنا تھا، جس کے عادات اخلاق رویہ سب بہت اعلیٰ تھا، مگر اس سے دوستی ہونا ایک قدرتی عمل تھا۔ جس طرح سے محبت بتا کر نہیں ہوتی، اسی طرح دوستی بھی بتا کر نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ جذبہ ہے جو خدا نے ہر رشتے سے افضل رکھا ہے۔ یار بھابھی کو بیچ میں مت لا، وہ تو ویسے ہی میرے نام سے جل جاتی ہے، ساحر نے دلکشی سے مسکراتے کہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا محمل اور زرار پاشا خان کی باتوں میں زیادہ تر ذکر ساحر شاہ کا ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ اور محمل ایک دوسرے سے واقفیت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا دعا کرنا یار، اس بار عرضی ڈال کر آیا ہوں، شاید کام بن جائے۔ اب کی بار ساحر نے بے چین دل کا حال سنایا تھا۔ یونیورسٹی والے کیس کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ جتنا ان لوگوں نے سوچا تھا معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا۔ دراب خان تو پہلے ہی سال رمینہ خان سے شادی کر چکا تھا، جو کہ ساحر کے پلان کا پہلا حصہ تھا۔ رمینہ کی دراب سے شادی ہونے کے بعد یونیورسٹی کے معاملات ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر دیگر علاقوں میں ایسے کیسز اب وافر مقدار میں درج ہونے لگے تھے۔ ماجد اور دراب مسلسل ساحر سے رابطے میں تھے، جو اپنے دوسرے کیسز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل ہے تمہاری عرضی قبول ہونا شاہ صاحب، زرار نے اونگتے ہوئے کہا۔ ساحر اس کے صاف جواب پر بے چین ہوا، اور وہ اس کا دوست تھا، اگر وہی اس سے نا امید کر رہا تھا تو وہ کیسے حوصلہ کرتا۔ دیکھ پاشا خان، تو اچھے سے جانتا ہے یہ شاہ ایک تیرے معاملے میں بے بس ہے، ایک نعمت شاہ کے معاملے میں تجھے ذرا ترس نہیں آتا اپنے یار پر؟ بندہ دل ہی رکھ لیتا ہے۔ وہ جس کا در مسکینیت بھرے انداز میں بولا تھا،
پاشا کو بے ساختہ ہی اس کی بے چین حالت پر ہنسی آئی تھی۔ میں نے اب کچھ غلط بھی نہیں کہا یارا، تو نے ہی تو بتایا ہے بھابھی پر تو نے ہی تو بتایا ہے بھابھی کا دادا بڑا تیز ٹائپ بڈھا ہے، اوپر سے اس کا بھائی بھی بڑا سخت مزاج ہے۔ ایسے میں تیرا لو میرج کبھی نہیں ہو سکتی۔ اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے زرار پاشا نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا، جس کے چہرے کی رونق بجھ گئی تھی۔ یار لو میرج کہاں، اس بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ساحر شاہ اسے ایک شادی میں دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا ہے۔ ساحر کی ٹھنڈی آہ پر زرار نے آنکھیں گھمائیں۔ تو پھر ایک طریقہ بچا ہے ساحر، زرار نے سنجیدگی سے کہا تو ساحر نے توجہ سے اس کی بات سنی۔ کون سا طریقہ؟ تو اپنے گھر میں کسی کو اپنی پسندیدگی کا مت بتاؤ، بس کسی طرح سے اپنی اماں سائیں کو نظر میں بھابھی کو لے آؤ، باقی کا کام وہ خود دیکھ لیں گی۔ اگر وہ بڈھا پھر بھی نہ مانا تو؟ ساحر کو الگ دھڑکا لگا تھا۔ محبت کرنا اور محبت حاصل کرنا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ اگر پسند کا سنا تو ہرگز نہیں مانے گا، اگر ایسے ہی رشتہ لے کر گئے تو ضرور مانے گا، کیونکہ تم کون سا کوئی چھوٹے موٹے گھر سے تعلق رکھتے ہو، سید زادے ہو، ان کے ٹکر کے بھی ہو۔ زرار کی باتوں میں دم تھا۔ ساحر اب پرسکون ہوا تھا۔ اسی لیے تو تو میرا یار ہے، جانی اتنی بڑی مشکل آسان کر دی تو نے، ساحر خوشگوار لہجے میں بولا تو دوسری جانب سے پاشا خان کا کہا گونجا تھا۔ تم واحد سید زادے ہو ساحر شاہ جس کا یہ پاشا خان دیوانہ ہے، وگرنہ میری کم ہی کسی سے بنتی ہے۔ زرار پاشا نے مسکرا کر اسے اعزاز سے نوازا، جسے وہ سینے پر ہاتھ رکھتے سر تسلیم خم کرتے قبول کر چکا تھا۔ اچھا چل رکھتا ہوں، ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، ساحر نے مسکرا کر کہتے اسے خدا حافظ کہتے کال کٹ کر دی تھی۔ حال السلام علیکم، دروازے پر دستک دیتے آصال شاہ نے آواز بلند سلام کیا تو نفیسہ شاہ نے سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ تسبیح ادب سے ایک سمت رکھتے وہ سہارے سے سیدھا ہو کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام آغا، آ جاؤ میرے بچے، وہ ہاتھ بڑھاتے محبت بھرے لہجے میں بولی تو آصال آغا شاہ مسکرا کر آگے بڑھا تھا۔ کیسی ہیں آپ اماں سائیں؟ وہ ان کے قریب بستر پر بیٹھا نہایت ہی نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ الحمدللہ بہتر ہوں میری جان، تم بتاؤ؟ ہو آئے ڈاکٹر کے پاس سے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ صبح سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بہت بے صبری سے اپنے ہونے والے پوتا پوتی کی منتظر تھی۔ 2 سالوں سے یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا۔ اب جب خدا نے یہ دن دکھایا تو وہ بے قرار کیوں نہ ہوتی؟ آصال نے مسکراتے ان کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر نے ریسٹ کا بتایا ہے، ذہنی طور پر پرسکون رہنے کو کہا ہے محمل کو۔ گہری سانس بھرتے وہ ماں کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ بچہ کیسا ہے؟ نفیسہ شاہ نے بیزاریت سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ انہیں محمل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آصال ان کے لہجے میں اکڑا پن اور بیزاریت محسوس کرتے لب بھینچ گیا تھا۔ ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے جائیں گے، پھر علم ہوگا۔ سر جھکا کر وہ سنجیدگی سے بولا، اللہ خیر کرے، اللہ میرے پوتے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ کچھ کہنے کو چاہ ہوتے ہوئے بھی آصال محض آمین ہی بول سکا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ نفیسہ شاہ اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی، اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کچھ ضرور کہنا چاہتا ہے، مگر وہ محمل کے حوالے سے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں، محمل کے ساتھ کھاؤں گا، گھنی پلکیں اٹھاتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ اماں آپ سے ایک درخواست ہے۔ انگلی کی مدد سے ماتھے پر لکیریں کھینچتے وہ گلا کھنکارتے گویا ہوا۔ نفیسہ شاہ سخت تاثرات سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز محمل کے لیے اپنا دل نرم کر دیں، اس وقت اسے توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، مگر پوری حویلی میں کوئی ایک ایسا بھی شخص نہیں ہے جسے اس کی پرواہ ہو۔ میں سکون سے کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پا رہا، ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ گہری سانس بھرتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ نفیسہ شاہ بغور بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن امڑ آئی تھی۔ تکلیف کے تاثرات اس کے انگ انگ سے واضح ہو رہے تھے۔ آصال میرے بچے، کیوں اتنے فکر کرتے ہو اس لڑکی کے لیے؟ نفیسہ شاہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ پہلے معروف اور اب محمل، ایک ماں ہو کر وہ اپنے بیٹے کی یہ حالت ہرگز نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہی تو بات ہے اماں سائیں، وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں۔ اس سے ملنے والی ہر تکلیف مجھے تکلیف دے گی، اسے ملنے والی ہر تکلیف مجھے تکلیف دے گی۔ نفیسہ شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہ گئی جہاں تفکر، محبت جیسے نرم گرم جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ سرد سانس بھرتے انہوں نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھا۔ ہمارے خاندان بھر میں اتنا نرم دل، اتنا اچھا کوئی نہیں ہے آغا۔ میرے بچے، تم کس پر چلے گئے ہو؟
आसाल माँ की इस बात पर बेसाख्ता ही हंस पड़ा था। अब ऐसा भी नहीं है अम्मा साईं, पापा भी तो ऐसे ही नरम दिल हुआ करते थे, और आप भी तो। वो इनका हाथ पर दबाव बढ़ाते लाड से बोला। तो बेसाख्ता ही वो मुस्कुराई थी। मक्खन मत लगाओ मुझे, मैं ख्याल रखा करूंगी अपने पोते का। सिर्फ पोते का? दाहिनी आईब्रो उठाते वो संजीदगी से बोला। तुम्हारी बीवी को भी देख लूंगी। अब खुश? नाक चढ़ाते वो जरा खफगी से बोली तो आसाल का कहकहा गूंजा था। वो झट से इनके साथ जा लगा। नफीसा शाह ने मुस्कुराते उसे सीने से लगाते उसके सर पर बोसा दिया। इतने अरसे के बाद बेटे को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर वो कितनी खुश हुई थी, ये शायद वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे मेरी जान। आमीन। आसाल की पेशानी पर बोसा देते वो दिल से मुस्कुराकर गोया हुई। आसाल ने मुबम से अंदाज में मुस्कुराते आमीन कहते आंखें सुकून से मूंद ली थी। खान हवेली में आहो बका का आलम छाया था। जरताज खान के रोने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। ऐसे में नरगिस खान सबसे पहले अपने कमरे से बाहर निकली। दिल के मकाम पर हाथ रखते वो घबरा कर फर्श पर बैठी जरताज खान तक पहुंची। भाभी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? इन्हें रोता हुआ देखकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। असफदी खान भी दाजान के कमरे से उनके साथ ही बाहर निकले थे। नेमत घबरा कर कमरे से निकली। सर पर दुपट्टा जमाए उसने गहरी सी आंखें फैलाई फिक्रमंदी से सीढ़ी उतरते रोती हुई जरताज खान को देखा था। दिल किसी अनजाने हुज्जे के तहत धड़का था। हुदा खान नंगे पांव भागती सीढ़ी अबूर करती नीचे पहुंची। जरताज खान को यूं रोता देखकर इसका पूरा वजूद एक बार बेचैन हुआ था। लाला, लाला क्या हुआ है भाभी, ऐसे क्यों रो रही हैं? नरगिस खान जरताज खान को खुद से लगाए मुतफक्कराना अंदाज में असफदयार खान को देखते पूछने लगी, जिनके चेहरे पर रंगत उड़ी थी। दाजान अलग परेशान थे। भाभी, आप सबका ख्याल रखिएगा। मैं दुराब को फ़ोन कर दिया है मैंने दुराब को फ़ोन कर दिया है, वो हरीम को साथ लेकर यहीं आ रहा है। नरगिस खान को देखते असफदयार खान ने संजीदगी से इन्हें आगाह किया था। चाचा साईं, खान कहाँ है? वो ठीक तो है? हुदा खान फक्र रंगत समेत इन्हें देखते हुए उनकी जानिब बढ़ते पूछने लगी। उसका दिल जिस कदर बेचैनी से धड़क रहा था, जाने कि उसके जहन से माजिद नहीं निकल पा रहा था। उसके जाने के बाद भी वो रोती रही थी। अब जरताज खान का यूं रोना उसके दिल को यूं बेचैन कर रहा था कि कोई बात आम हरगिज नहीं है। असफदयार खान ने इसके लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते लब भींचे थे। बेटा, माजिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, तुम फिक्र मत करो। हुदा बेटा, हुदा। हुदा खान इनकी बात पूरी होने से पहले ही लड़खड़ा कर गिरी थी, और नरगिस खान तो हड़बड़ा कर रह गई थी। एक तरफ जरताज खान तो दूसरी तरफ हुदा खान, और इधर माजिद। गुल। नेमत घबरा कर भागती हुई इस तक आई थी, जब अपने आप में नहीं लग रही थी। वो चुपचाप किसी बुत की तरह बैठी थी। नेमत ने परेशानी से इसे खुद से लगाया। शोहर पर आई मुसीबत कैसे एक औरत को तकलीफ पहुंचाती है, ये बात नेमत शाह से बेहतर कोई और नहीं जानता था। असवद यार खान और दाजान फौरी तौर पर अस्पताल के लिए निकल गए थे, जबकि नेमत शाह के सीने से लगी हुई हुदा खान बुरी तरह से रो दी थी। उसके आंसू इसकी सिसकियां गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में हरीम और दुराब हवेली पहुंचे। हरीम रोते हुए हुदा खान के गले लगी थी, जो उसके गले लगती ही पागलों की तरह रोई थी। उसे चुप करवाने की हर कोशिश नाकाम होती गई। दुराब खान शर्मिंदा सा सर झुकाए एक कोने में खड़ा था। माजिद की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। गहरी सांस भरते उसने बेचैनी से आंखें बंद कर ली। आलम, उठ जाए प्लीज, दरवाजे पर कोई है। रूप इसे जोर से आवाज देते रूम सेट करने लगी, जब बदर आलम शाह बिना इसकी बात पर कान धरे अपना मुंह अब तकिए में छुपा चुका था। आलम, इसे यूं ही डीटो की तरह सोते देखकर रूप न रूठेपन से दरवाज़ा जोरदार तरीके से बंद करती कमरे से बाहर निकल आई थी। मेन डोर खुलते ही इसके माथे पर नागवारी से भल पड़े थे। जी, किससे मिलना है आपको? रूप चादर दुरुस्त करते संजीदगी से पूछती रूप चादर दुरुस्त करते संजीदगी से पूछते सामने खड़ी लड़की को घूरने लगी, जो टॉप और जीन्स पहने हुए थी। तुम कौन है, और यहाँ आलम के घर क्या कर रही हो? वो लड़की खासी नागवारी से रूप शाह को देखते अब की बार सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से बोली थी, तो रूप ने हैरानगी से उस लड़की को देखकर गहरी सांस भरी। रूप कौन है? बदर आलम बालों में हाथ चलाते अब कमरे से बाहर निकला था। आपसे कोई मिलने आया है शायद। सामने खड़ी लड़की को सख्त निगाहों से देखती वो वहीं से मुड़ी थी। रूप के लहजे में नागवारी महसूस करते बदर चौंका था। हैरत से उसके चेहरे को तने हुए देखकर वो कंधे उचकाते दरवाजे की जानिब बढ़ा। अलीना, तुम?
سامنے دروازے پر بیچوں بیچ کھڑی علینا رائے کو دیکھتے ہوئے بدر عالم شاہ کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شہر کے نامور سیاسی لیڈر کی بیٹی تھی۔ بدر عالم شاہ کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہونے کے سبب بدر کی اس سے ہائے ہیلو ضرور تھی، مگر وہ اس سے دوستی کا بڑھاوا کبھی نہیں دیتا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ علینا ایک ہی لمحے میں چہرے پر خوشگواری سے جائے ان سب خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی بے قراری سے بولی۔ بدر عجیب سی صورتحال کا شکار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی یونیورسٹی فیلو کو اس نے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ علینا اچانک آئی تھی اور وہ بھی بنا بتائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اور روپ کے بیچ میں انبن بنے۔ آ جاؤ پلیز، وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بمشکل ہی مسکرا کر بولا تھا، تو علینا مسکراتے اندر داخل ہوئی۔ اتنے دنوں سے تم یونیورسٹی نہیں آئے تو میں بے چین ہو گئی تھی۔ مجھے پریشانی تھی کہ کہیں تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، بس اسی لیے بنا اطلاع دیے آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے میٹھے لہجے میں بولی تو بدر عالم نے تھوک نگلتے کچھ فاصلے پر بنے کچن میں جوس گلاس میں انڈیلتی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ دراصل میری شادی ہو گئی ہے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ویکیشنز پر ہوں۔ کچھ دنوں تک یونیورسٹی جوائن کر لوں گا۔ پرنسپل سر کو میں نے اطلاع دے دی ہے۔ ان کی جانب سے خدا ریلیف مل گیا ہے ان کی جانب سے ریلیف مل گیا ہے۔ ٹرے میز پر رکھتی روپ شاہ کے چہرے کو اپنی نرم نگاہوں کے حصار میں قید کیے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو جوس کے گلاس کی جانب بڑھتا علینا کا ہاتھ ایک پل میں تھم گیا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی کے رنگ تیزی سے بڑھے تھے۔ گردن موڑے اس نے روپ شاہ کو دیکھا جو اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ بڑے ہی مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا ماما، مجھے اندازہ نہیں تھا، مبارک ہو۔ بہت بہت۔ علینا کے لیے اپنے لہجے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ بدر نے حیرت سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، میں چلتی ہوں۔ سوری تمہیں تنگ کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچن میں جاتی روپ نے مڑتے ہوئے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بدر عالم شاہ اسے دروازے تک چھوڑتے دروازہ بند کرتے واپس آیا تھا۔ لالا کی کال آئی تھی بدر، انہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس حویلی چلے جائیں۔ آملیٹ کے لیے انڈا پھینٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ بدر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روپ یار، وہ میری یونیورسٹی فیلو ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ روپ کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ عالم، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ یوں صفائیاں دے کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ روپ نے گھور کر اپنی سیاہ آنکھیں پھیلاتے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ عالم لب دبائے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے لمحوں میں اس تک پہنچا تھا۔ نرمی سے اسے اپنے سینے میں لگاتے وہ آنکھیں سکون سے بند کر گیا تھا۔ آپ کا یہ اعتبار میری محبت کا انعام ہے روپ شاہ، اور یہ بدر عالم شاہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کا اعتبار ٹوٹے۔ وہ اسے خود میں بھینچے جنون خیز انداز میں بولتا جا رہا تھا اور روپ شاہ اس کی باہوں کے حصار میں کھڑی بس خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ پاگلوں کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹتے وہ بے چینی سے اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے سبب اس کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ دراب خان اور حریم کو گئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، مگر امینہ خان کو اس وقت سے چین نہیں مل پایا تھا۔ ماجد کا چہرہ اس کی آنکھوں سے چپک کر رہ گیا تھا۔ بے اختیاری میں اپنی آنکھیں رگڑتے وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگی، مگر تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ رمینہ نے ہاتھ بڑھاتے موبائل فون اٹھایا۔ دراب خان کا نمبر دیکھ کر وہ کچھ چونکی تھی۔ ہیلو دراب، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ دراب اس کے لہجے کا بھیگا پن محسوس کر چکا تھا۔ جب ہی گہری سانس بھرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ رمینہ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حسین کا بازو بری طرح سے زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل کا کوئی بھی ڈاکٹر علاج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم کہاں ہو؟ جلدی پہنچو، مجھے لے چلو، میں خود کروں گی حسین کا علاج۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھ سے اٹھتے بے قراری کے عالم میں بولی تھی۔ دراب جانتا تھا وہ انکار ہرگز نہیں کرے گی۔ تم ریڈی رہو رمینہ، میں بس آتا ہوں۔ دراب نے کہتے کال کٹ کی۔ رمینہ عجلت میں بستر سے اٹھی۔ بالوں کا رف سا جوڑا بناتے اس نے آنکھیں زور سے رگڑی تھی۔ شیشے کے سامنے جاتے وہ اپنے آپ کا جائزہ لینے لگی، کہیں دراب خان کو اس پر شک نہ ہو جائے کہ وہ روتی رہی ہے۔ کچھ قدرے اپنی حالت درست کرتے وہ لانگ کوٹ پہنتے اب تیار کھڑی تھی۔ ایک دم سے ذہن میں زرغان خان کا خیال آیا۔ موبائل فون اٹھاتے اس نے جبڑا بھینچتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا، جو 2 بیل کے بعد ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ رقص کے ساتھ ساتھ موسیقی کی تیز آواز موبائل فون سے باہر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرغان، کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ رمینہ خان کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آفتاب خان کے قتل کے بعد سے وہ کیسا زخمی بھیڑیے کی مانند گھوم رہا تھا۔
ارے رمینا، جشن منا رہا ہوں اپنے بھائی کے قاتل کی موت کا، اس ماجد کی موت کا۔ مار دیا ہے میں نے اس کو۔ زبان سنبھال کر بولو زرغان خان، ایک بار اور یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو باخدا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ رمینا خان کی دھاڑ پر زرغان کے رقص کرتے ہاتھ تھمے تھے، آنکھوں میں حیرت اور غصہ بیک وقت امڑا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے دھمکانے والی؟ زرغان خان نے جبڑے سختی سے بھینچتے پنکارتے ہوئے کہا۔ جس شخص کو تم قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، میں اس کی عاشق ہوں زرغان خان۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو میں تمہاری بوٹی بوٹی نوچ کر دبئی کے کتوں کو کھلاؤں گی، یہ وعدہ رہا میرا، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اگلے ہی لمحے فون کاٹ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو کمپوز کرتے وہ موبائل فون بیگ میں ڈالتی اب باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دراف خان کی گاڑی اندر آئی۔ رمینا عجلت میں گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ اس کی بے قراری دیکھ کر دراف خان چونکا تھا۔ کیا ہوا، تم روئی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ ہمیں گاڑی واپسی کی جانب موڑتے متفکر لہجے میں پوچھنے لگا۔ ماجد کو وہ پسند کرتی ہے، اس کا اندازہ اسے تھا، مگر کس حد تک یہ نہیں جانتا تھا۔ رمینا نے حیرت سے اسے دیکھا اور باوجود چاہت کے وہ مسکرا نہیں سکی تھی۔ روئی تو نہیں میں، بس آپ کے دوست کا سن کر پریشان ہوئی ہوں۔ لبوں کو تر کرتے وہ بمشکل ہی اپنے آپ پر ضبط کر رہی تھی۔ دراف گہری سانس بھرتے ہی رہ گیا۔ دراف پلیز سپیڈ بڑھائیں، ایسے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ متفکر لہجے میں بولی تھی۔ اس کی اتنی فکر، دراف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی اتنی فکر پر دراف نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، وگرنہ وہ پہلے ہی اس کی محبت کی بابت جانتا تھا۔ ریلیکس رمینا، دھند بڑھ رہی ہے، اگر سپیڈ بڑھائی تو کچھ ہو سکتا ہے، دراف نے سکون سے کہا، مگر وہ پہلو بدلتے رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال کے سامنے تھے۔ گاڑی پارک کرنے سے پہلے رمینا عجلت میں گاڑی سے اتر کر اندر کو بھاگی تھی۔ دراف کندھے اچکاتے رہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور سامنے ہی ایک بینچ پر اسفندیار خان اور دراف اور دا جان بیٹھے تھے۔ رمینا کو دیکھ کر وہ چونکے بنا انہیں مخاطب کیے رمینا کو دیکھ کر وہ کچھ چونکے تھے، وہ بنا انہیں مخاطب کیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ زخموں سے لت پت بے ہوش پڑے ماجد پر پڑی تو جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ ایک جانب رکھتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ ڈاکٹر سے سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے ایڈیٹ، میرے منہ کو کیا دیکھ رہے ہو، پیچھے ہٹو۔ وہ غصے سے سرخ چہرے سمیت گرجی تھی۔ ڈاکٹر ہڑبڑا کر پیچھے کو ہٹا۔ کارٹون دو مجھے، سرد لہجے میں وہ حکم دیتی اب حسین کے زخموں کا مشاہدہ کرنے لگی۔